آپ ہی بہت بڑے ملک کے رہنما بن سکتے ہیں. آپ کے اندر ہیرو کی کوالٹی موجود ہے. آپ آگے بڑھیں, آپ اپنے وطن کو آگے لے کر چلیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ مجھ کو دیکھ رہے ہیں ہر روز نئی نئی ویڈیو پہ نئی باتوں کے ساتھ. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل, اور میں ہر روز آپ کے ساتھ یوٹیوب چینل پہ آ رہا ہوں. کامیابی کے گر بتاتا رہتا ہوں, چاہے آپ چھوٹے ہیں بڑے ہیں, چاہے آپ غریب ہیں یا امیر ہیں, چاہے آپ مڈل کلاس ہیں چاہے لو مڈل کلاس ہیں یا کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی آپ بہت کچھ ہیں. کیوں؟ اس لیے آپ کو بھاگنا آتا ہے, آپ کو چلنا آتا ہے, آپ کو دیکھنا آتا ہے, آپ کو بولنا آتا ہے, آپ کو سوچنا آتا ہے. آپ کے پاس دماغ ہے, آپ کو اسے کام لینا نہیں آتا. آپ کے پاس سوچ ہے پر آپ اس کو نیگیٹیوٹی میں ضائع کر دیتے ہیں. میں آپ کے لیے پازیٹیوٹی لیے آتا ہوں. میں موٹیویشنل کے طور پر آپ کے پاس آتا ہوں, آپ کو سمجھانے, آپ کو سکھانے, آپ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھانے. اپنا بستہ اٹھا لیجئے اور میری گفتگو کی کتابیں اپنے بیگ میں ڈال لیجئے, اور ہو سکے نوٹ بک اور پین ہاتھ میں لے لیجئے. میں جو بات کرتا ہوں اس کو نوٹ کریں اور آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو بڑا آدمی بنائیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو امریکہ میں رہتا ہے. نیور ایور. یہ بھی پاسبل نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو لندن میں رہے گا وہی بڑا آدمی ہوگا. نو نو نو. لندن تو پانی کے اوپر کھڑا ہوا ہے, جاپان تو پانی پہ کھڑا ہوا ہے, چائنا میں بار بار طوفان آتا ہے, بار بار سیلاب آتا ہے, بار بار فلڈ آتا ہے چائنا میں, لیکن انہوں نے اپنے دماغ کی صلاحیتوں سے اپنے ملکوں کو ایسا اسٹرانگ بنا لیا کہ اگر ایک شہر سیلاب میں ڈوب گیا دوسرے شہر میں منتقل ہو جائے, دوسرا ڈوب گیا تو پہلے والے میں آ جائے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہر سال فلڈ آنا ہی آنا ہے, بارشیں بہت ہوتی ہیں لیکن اس کے انتظامات نہیں ہیں. اتنے بڑے ڈیم نہیں بنائے گئے کہ پانی جو آتا ہے بارش کا اس کو سیو کر لیا جائے, ہماری بجلی کے بنانے کے کام آئے گا. کیوں؟ پیسے نہیں ہے. کدھر گیا پیسہ؟ ختم ہو جاتا ہے. کون کھاتا ہے؟ کھایا جاتا ہے. غربت ہے نا, غربت میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن آپ اپنے آپ کو آگے لے کر چلیں, آپ ہی بہت بڑے ملک کے رہنما بن سکتے ہیں. آپ کے اندر ہیرو کی کوالٹی موجود ہے. آپ آگے بڑھیں, آپ اپنے وطن کو آگے لے کر چلیں, اس وطن کو اور مضبوط کریں. یہ پہلے سے مضبوط ہے لیکن اور مضبوط کریں. لی آئی کوکا ایک پرسنالٹی کا نام ہے, ایک شخص کا نام ہے. ان کے والدین بہت غریب تھے اور وہ روزگار کی تلاش میں اٹلی چھوڑ کر امریکہ چلے گئے. اٹلی بھی غریب ملک رہا ہے, غریب لوگ رہے ہیں. اور لی آئی کوکا کی میں بات کر رہا ہوں, بڑے غریب لوگ تھے. وہ اٹلی چھوڑ کے مائگریٹ کر کے امریکہ چلے گئے. لی آئی کوکا نے محنت سے ایجوکیشن حاصل کی, تعلیم حاصل کی اور انجینئرنگ میں ماسٹرز کی ڈگری لی. ایجوکیشن کے بعد مسٹر آئی کوکا کو فوڈ موٹر کمپنی میں ملازمت مل گئی. وہ ترقی کرتے رہے یہاں تک کہ فوڈ کمپنی کے پریزیڈنٹ بن گئے. اس کے بعد ہینری فورڈ روم سے ان کا اختلاف ہو گیا. جو بندہ کسی بھی انڈسٹری کو ترقی کی طرف لے کے جائے نا, چاہے وہ ملازم ہی ہو, اس کے اندر اس کی ٹانگیں کھینچنے والے موجود ہوتے ہیں. اب مالکان کئی دفعہ دماغ سے کام نہیں لیتے. جو بہت ٹیلنٹڈ بندہ ہے بیچارہ سیاست میں ڈوب گیا اور اس کو نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں. اب وہاں پہ اختلافات ہو گیا اس کا, اور 1978 میں انہیں کمپنی کو چھوڑ دینا پڑا. آئی کوکا کو ایک اور کمپنی کی پریزیڈنٹ کے طور پر اس کو رکھ لیا گیا جس کا نام کرسٹل کارپوریشن تھا. یہ کمپنی اس وقت بالکل دیوالیہ ہو گئی تھی. اب دیوالیہ کمپنی نے آئی کوکا کو پریزیڈنٹ رکھ لیا. پہلے ان کے پاس کچھ نہیں تھا, اور وہ کیسے پریزیڈنٹ بنا, اس کو پتا تھا میرے پاس دماغ اتنا ہے کہ میں اس دیوالیہ کمپنی کو لے کر دوبارہ کھڑا کر دوں گا. آئی کوکا نے 3 سال کی غیر معمولی محنت سے اس کو کامیابی کے ساتھ چلا دیا. حتیٰ کہ وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں, آئی ایم دا کمپنی نے اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا ہے کہ کامیابی کی چابی معلومات اور ڈگری نہیں ہے, یہ دراصل افراد ہیں, لوگ ہیں,
اور میں اپنی کمپنی کے بڑے عہدوں کے لیے جس قسم کے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہوں وہ عمل کے شوقین لوگ ہیں، وہ لوگ ہمت والے ہیں، وہ کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ فنکار لوگ ہیں، وہ صلاحیتیں دکھاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جتنی ان سے امید کی گئی ہو۔ امید سے زیادہ کام کرنا سنجیدہ اور باعمل آدمی کی پہچان ہے۔ جو لوگ امید سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں وہی لوگ اپنی زندگی میں امید سے زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور آئی کوکا نے ڈیڈ کمپنی کو، دیوالیہ کمپنی کو پریزیڈنٹ بن کے گیا، یعنی پریزیڈنٹ کا مطلب ہے کہ آل ان آل آپ نے دیوالیہ کمپنی کو چلانا ہے، اور اس نے 3 سال میں اس کمپنی کو بلندی پہ لا کے کھڑا کر دیا اپنی ذہانت سے، اور اس نے ایسے ایسے محنتی لوگوں کو رکھا، محنتی لوگوں سے کام لیا جو کمپنی کو آگے لے کر بڑھتے رہے۔ وہ ڈائریکشن دیتا تھا، وہ انسٹرکشن دیتا تھا، وہ ہدایات دیتا تھا آئیکو کا، اور لوگ اس کی انگلی پکڑ کر آگے بھاگتے تھے اور کمپنی دنوں میں کھڑی ہو گئی۔ کمپنیاں کب دیوالیہ ہوتی ہیں؟ جب ان کے امپلائیز اس کمپنی میں غدار نکلتے ہیں۔ اور کمپنی کب دیوالیہ ہوتی ہے؟ جب کمپنی کے مالکان گھر پہ سوئے رہتے ہیں، اپنی کمپنی میں نہیں آتے، اپنے ادارے میں نہیں آتے، اور وہ مالکان اپنے امپلائیز پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ جب ڈیپینڈنٹ ہوں گے تو جو ملازم ہے وہ آپ کا آقا بن جائے گا، اور آپ آقا ملازم بن جائیں گے۔ آپ اس کے ڈیپینڈنٹ ہو گئے۔ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا، ہر روز خود پہنچے، ٹائم کی فکس کریں، خود ٹائم پہ پہنچیں اور کمپنی کو بند کروا کر واپس آئیں۔ وہ کمپنی دنوں میں ٹاپ پہ چلی جائے گی، وہ ایک نہیں رہے گی، اس کمپنی سے 100 کمپنیاں اور بن جائے گی، کیونکہ کمپنی کا جو مالک ہے وہ ٹیلنٹڈ بنتا ہے۔ اور کمپنی کے جو امپلائیز ہیں ان سے بدتمیزی نہ کریں، اگر ان میں جو ٹیلنٹ پایا جاتا ہے اس کو اس ٹیلنٹ کے مطابق لے کے چلیں۔ کوئی بھی شخص بیکار نہیں ہے، ہر شخص کوئی نہ کوئی خوبی رکھتا ہے، اس کے اندر جو خوبی ہے اس کو اپنے ہاتھ کی وہ انگلی پکڑا دے، وہ وہی انگلی پکڑ کر آگے چلے گا اور آپ کی کمپنی کو بلندی پہ لے کے چل پڑے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل، اور مجھے ہر روز دیکھیں۔ اللہ نگہبان۔